ملکہ صحرا سیریز سیزن 4 سازشوں کے جال قسط نمبر 9 صحرائے اعظم کے مستانوں کا سفر جاری تھا۔ ویسے تو صحرائے اعظم میں قدرتی مناظر اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ اگر انسانی نگاہ تجزیہ نگار ہو تو ان کے بارے میں وہ کہانی لکھی جائے کہ انسان دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جائے۔ لیکن انسانی سرشت بھی عجیب ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے والوں کا کوئی وجود ہی باقی نہ رہا ہو۔ بے شمار افراد دنیاوی دولت سے زیادہ قدرتی حسن کے رسیا ہوتے ہیں، اور صحرائے اعظم میں آنے والوں میں ایسے لوگ بھی اکثر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی دسترس سے دور یہ خطہ زمین ابھی ان روایات کا حامل ہے کہ انسان پوری طرح اس کی وسعتوں سے روشناس نہیں ہو سکے ہیں۔ چنانچہ وہی انسانی فطرت، انجانی چیزوں کے جان لینے کی خواہش اور پھر دولت کی طلب، جس کے لیے زندگیاں گوا دینا کوئی اہم کام نہیں، سر پھرے صدیوں سے یہ آ رہے ہیں اور شاید صدیوں تک آتے رہیں گے، کیونکہ قدرت نے ان خطوں کو کچھ اس طرح محفوظ کیا ہے کہ کوئی شخص اس دعوے سے محروم ہے کہ وہ صحرائے اعظم کے چپے چپے کی خاک چھان چکا ہے۔ کوئی کہیں تک پہنچا، جو پہنچنے کی جگہ تھی وہاں تک پہنچ گیا، لیکن اس سے آگے کے راستے اس طرح بند کر دیے گئے کہ اگر عبور بھی کر لیا جائے تو واپسی کا امکان نہ رہے، تاکہ قدرت کے سربستہ راز راز ہی رہیں۔ بہرحال یہ کھیل نہ جانے کب سے جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ ایک طرف کنور مہتاب علی اپنی کہانی الگ سنبھالے ہوئے کئی بار صحرائے اعظم میں آ کر زندگی کھونے کے تجربات کرنے کے باوجود پھر اسی تجربے میں سرگردہ اور مشکلات سے گزرتا ہوا نیل کنٹھ کی جانب بڑھ رہا تھا، تو دوسری جانب مرزا نصیر بیگ جو پہلے اسی گروپ کا آدمی تھا، اگر شاید وہ بد معاملگی نہ کرتا تو یہ کہانی کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی اور حق بحق دار رسید ہو چکا ہوتا۔ نہ اس مہم کی دوبارہ ضرورت پیش آتی، نہ یہ دیوانے ادھر سر کھپانے آ جاتے۔ لیکن اس کے بعد کہانی جو ختم ہو جاتی، اور کہانی جاری رکھنے کے لیے ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کہانیوں کی دلچسپیاں قائم رکھتے ہیں۔ تیسری پارٹی جیمز پیرے کی تھی، جو در حقیقت جیمز پیرے نہیں بلکہ فیروز نے مہتاب علی کو اس کا نام مچل گارڈ بتایا تھا، اور جو اصل میں جیمز پیرے کا پیروکار تھا اور اپنے استاد کے مشن کو کمال تک پہنچانے کے لیے سرگردہ تھا۔ اس کے لیے اسے بھی دولت ہی کی تلاش تھی۔ نظریہ کچھ بھی ہو، اس کمبخت دولت نے انسانی اقدار پر اس طرح اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے کہ انسانی اقدار دوسرے نمبر پر آگے ہیں اور دولت پہلے نمبر پر۔ نہ ہو تو مصیبت بن جاتی ہے، اور ہو تب بھی مصیبت۔ چنانچہ مسٹر مچل گارڈ بیمیا سٹرابافا سے دیگر آرام دہ نام سے پہچانے جانے والے مسٹر جیمز پیرے اپنے پورے گروہ کے ساتھ صحرائے اعظم کا سفر کر رہے تھے، اور احمقوں کی فہرست میں ان کا نام بھی بڑی باقاعدگی سے درج تھا۔ اب کاف ایمرے کا معاملہ بھی آ گیا تھا، اور کاف ایمرے دولت کا متلاشی نہیں تھا۔ اس کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ اس کی محبوبہ سیگال کے قبضے میں جا چکی تھی، اور وہ اپنے محبوب کی فرقت میں تڑپ رہا تھا اور دیوانہ وار سر کٹانے کے لیے تیار تھا۔ جیمز پیرے نے اس کا ساتھ صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس نے ٹاری ویگا کا نام لیا تھا، اور اگر ٹاری ویگا تک پہنچا جائے تو بقول کاف ایمرے کے پھر نیل کنٹھ تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور بلا واسطہ شاید اس دنیا نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا تصور ہی چھوڑ دیا ہے۔ یوٹ ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، عجب مستانہ آدمی تھا۔ ویسے تو اس کی صفات کا انہی سبھی لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا، لیکن فیروز نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے اس کی نگاہ میں یوٹ کو بہت زیادہ پراسرار بنا دیا تھا۔ جبکہ یوٹ بذات خود ایک خوش اخلاق بلکہ دلچسپ فطرت کا شخص تھا، اور اس کی باتیں بعض اوقات بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر دیا کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں خوبی یہ تھی کہ اس پر کتنا ہی ہنس لیا جائے اس کی پیشانی پر شکن نہیں آتی تھی، بلکہ شاید وہ اس بات سے لطف اندوز ہوتا تھا کہ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی دلکشی ہے کہ لوگ اس کی باتوں پر بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال سفر جاری تھا اور مختلف معاملات پیش آ رہے تھے۔ صحرائے اعظم کے دلکش مناظر، کہیں ریتلے میدان، کہیں سنگلاخ چٹانیں، کہیں گھنے جنگل جن میں درندوں کی بھرمار، اور کہیں کہیں ایسے عجیب و غریب جانور جو کبھی دیکھنے میں نہ آئے ہوں۔ حشرات الارض کا ایسا نمونہ کہ انسانی وجود کانپ کر رہ جائے، اور ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے آگے کا سفر جو بڑی خوش اسلوبی سے جاری تھا۔ اس رات ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی، حالانکہ شام کو آسمان صاف تھا اور انہوں نے مناسب جگہ قیام کا انتظام کر لیا تھا، لیکن پھر دیکھتے دیکھتے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے آپس میں جڑ کر گہری سیاہی اختیار کر لی، اور ہلکی ہلکی بوندا باندی کا آغاز ہو گیا۔ جیمز پیرے نے کسی قدر پریشان لہجے میں کہا، ٹرک میں تمام لوگوں کا سمانا تو مشکل ہو جائے گا، اور باہر بارش میں تو سویا نہیں جا سکتا۔ آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ بارش تیز بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ علاقے مخدوش نہیں ہیں۔ میرا مطلب ہے کہیں سے سیلاب وغیرہ کا خطرہ نظر نہیں آتا۔ اگر بارش نے ہمارے قدم روک دیے تو کچھ وقت قیام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مسٹر جیمز پیرے؟ ضرورت کے وقت ہم ٹرک میں ایک دوسرے سے جڑ کر بھی لیٹ سکتے ہیں، اتنی پریشانی کی بات نہیں۔
जेम्स पैरे के एक साथी ने कहा। हाँ, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इस आलम में खुली जगह सोना मुमकिन नहीं होगा। जगह तो और भी है मिस्टर पैरे, मेरा ख्याल है हमें से चंद अफराद, या अगर ज़्यादा ना सही तो मैं और मेरा आका काफ़ी हमरे ट्रक के नीचे भी अपनी जगह बना सकते हैं। काफ़ी उम्दा जगह रहेगी, बशर्त ये कि रात के किस हिस्से में आप ट्रक को यहाँ से आगे ले जाने की कोशिश न करें। जेम्स पैरे हंस पड़ा, फिर बोला, नहीं मिस्टर यूट, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ट्रक के नीचे सोने के लिए कहें और ख़ुद ट्रक में आराम करें, और अगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुद इस बेहतरीन जगह सोने की इजाज़त मांगे तो? मगर क्यों? बस कुछ शौक होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। ट्रक में तमाम लोगों के साथ घुसकर लेटने के बजाय हम दोनों आज़ादी से ट्रक के नीचे आराम करेंगे। मिस्टर एमरे, मैंने गलत तो नहीं कहा? एमरे ने मुस्कुराकर इसकी तायद कर दी तो जेम्स पैरे बोला, हालांकि ये अजीब लगेगा, सिर्फ आपको, हमें नहीं। यूट ने जवाब दिया। बूंदाबांदी तेज़ हुई तो सब जल्दी ट्रक में दाखिल हो गए, जबकि यूट ने अपने कमरे के लिए सिर्फ 2 कंबल लिए। उसके बाद ट्रक के नीचे घुस गया। एमरे भी मुतमिन अंदाज में अपने लिए बेहतरीन जगह बनाकर लेट गया। अलबत्ता इसने लेट कर कहा, यूट, अगर बारिश तेज़ हुई और यहाँ पानी रेंगता हुआ आ गया तो क्या करोगे? उस वक्त जो होगा देखा जाएगा आका, लेकिन तुम खुद देखो क्या ही उम्दा लग रहा है। बाहर बारिश की रिमझिम और ऊपर एक हिफाजती छत। वैसे क्या तुम अब यूट की सलाहियतों को नज़रअंदाज करते जा रहे हो आका? क्या मतलब? बारिश तेज़ नहीं होगी, बस आसमान छेड़छाड़ कर रहा है। अरे हाँ, तू तो पानी का वज़न सूंघ लेता है। क्या वाकई बारिश तेज़ नहीं होगी? नहीं आका, बादलों का रंग बताता है कि ये सिर्फ तफरीहन ही टहलते हुए आगे हैं और थोड़ी सी शरारत करके मुंतशिर हो जाएंगे। तब ठीक है, एमरे ने जवाब दिया। इसके बाद कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। ट्रक में से आवाज़ें आ रही थी। गालिबन जेम्स पैरे और उसके साथी सोने की कोशिश में नाकाम रहे थे और कुछ कर रहे थे, लेकिन बूंदाबांदी मुसलसल जारी थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद यूट ने कहा, आका, ये ना समझना कि मैं लम्हा से गाफिल हूँ। हम जो कुछ कर रहे हैं इसमें हमारे वक्त का ज़िया बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं तुझसे इस मौजू पर बात करना चाहता था यूट। और तुम्हारा ख्याल है आका कि मैंने बेमकसद ही ये खूबसूरत रहायशगाह हासिल की है? यूट बोला और एमरे मुस्कुरा पड़ा। फिर इसने कहा, मैं उसके लिए शदीद परेशान हूँ। और क्या मैं नहीं आका? हाँ, मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, तू मेरा वफादारी नहीं बल्कि एल्मा से मोहब्बत करने वाला भी है। मेरी ज़िंदगी 1000 बार तुम लोगों पर कुर्बान हो जाएगी, फिक्र ना करना आका। यूट अपनी सलाहियतों की बिना पर सही समझ बढ़ रहा है। वो तो बस इत्तफाक है कि हमारे पास मसीह का कोई ऐसा लिबास नहीं जिसकी बू सूंघकर मैं फ़ज़ाओं में मिसी को तलाश कर सकूं। वैसे तो मेरे रगो पे में इनके वजूद की खुशबू बसी हुई है, लेकिन बात मेरे रगो पे की तो नहीं है, कुछ हवाओं से भी ताल्लुक़ होता है। लेकिन फिर भी मेरी छठी हिस्स कहती है कि हमारा रुख गलत नहीं है। ये लोग, इनके बारे में क्या ख्याल है? आका, तुम समझ चुके हो, हमारा तो मकसद ही दूसरा था। आज हनी लेमी ब्रांड तो ये चाहते थे कि कहानी को असल रंग दे दिया जाए, तुम्हें मुझे टारी बैगा पहुँचा दिया जाए, मैं पुजारी का मनसब संभालूँ और तुम वहाँ की हुकूमत। लेकिन बदनसीबी ने मिसी को हमसे छीन लिया। जी फिक्र न करो, मैं उस शैतान के पेट में टक्कर मार के इसकी सारी पसलियाँ कमर से मिला दूंगा। ये मेरा अहद है, मिसी को हासिल करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो कभी कभी मायूस हो जाता हूँ यूट। नहीं, बास मायूसी गुनाह होती है। मैंने किसी किताब में पढ़ा था, इतनी ही देर में ऊपर से कोई नीचे उतरा, इसके बाद आवाज़ आई, मिस्टर यूट, मिस्टर एमरे, क्या आप सो चुके हैं? नहीं, हम लोग इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो इस लुत्फ़ को बढ़ाने के लिए मिस्टर जेम्स पैरे ने आप लोगों के लिए आला दर्जे का कहवा भेजा है। हम लोग इतनी देर से ट्रक की तंग जगह में बैठे आग जलाकर कहवा तैयार कर रहे थे। आह, यूँ ना कहो कि थोड़ी देर के बाद हमारी खोपड़ी गर्मी से पिघलने लगे और ऊपर से जलते हुए गोश्त की चांद बुलंद हो, और कुछ देर के बाद आप लोग हमें रोस्ट किए हुए मिले। यूट ने पुरमज़ा लहजे में कहा, नहीं, आग बुझा दी गई है और इस वक्त ये सिर्फ गर्म कहवा ही गर्मी दे रहा है। यूट ने शुक्र के साथ कहवे के मग ले लिए। ये वही रवायती कहवा था जिसका लुत्फ़ बेमिसाल था। यूट और एमरे ट्रक के नीचे ही औंधे लेटकर इसके छोटे छोटे सिप लेने लगे और इसकी तारीफ़ करते रहे। फिर दफतन यूट रुक गया और इसकी नाक तेज़ी से फूलने पिचकने लगी। एमरे मज़े से कहवा पीता रहा। फिर इसने यूट को कुछ सोचते महसूस किया और वो रुक गया। क्या बात है यूट, कुछ महसूस कर रहा हूँ चीफ। क्या? ये लोग कुछ कर बैठे। कौन लोग? ऊपर वाले। क्यों? मैं फ़ज़ा में फैली हुई बू महसूस कर रहा हूँ। कुछ जल रहा है चीफ, या जलकर बुझ चुका है। एमरे भी नाक सिकोड़ने लगा। उसके बाद इसने कहा, नहीं, तेरा ख्याल है चीफ, मेरा ख्याल जब हकीकत बन जाता है तभी मेरी ज़ुबान से नमूदार होता है। यूट ने अल्फाज अदा करके जल्दी से बकिया कहवा हलक में उड़ेला। वो भी ट्रक के नीचे से निकल आया। ट्रक के दरवाजे पर खड़े होकर इसने चीख कर कहा, मिस्टर जेम्स पैरे, मिस्टर जेम्स पैरे, क्या आप अब तक जिंदा सलामत हैं? जेम्स पैरे के साथी ने गर्दन निकाल कर कहा, मिस्टर यूट, कहवे के बर्तन सुबह को भी ले लिए जा सकते हैं। मैं कहवे के बर्तन नहीं देने आया।
مجھے ان کے حالات بتائیے۔ ہم لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے سے لگے ہوئے آرام کر رہے ہیں، اور آپ کے نیچے آگ تو نہیں؟ نہیں، نہ جانے تمہیں آگ کا وہم کیوں ہو گیا مسٹر یوٹ۔ ہم نے بڑا محفوظ چولہا جلایا ہے جو شعلے نہیں دیتا، بس گرمی دیتا ہے۔ تب پھر یہ برتن سنبھال لیجئے۔ یوٹ نے 2 نمک اوپر دیے اور اس کے بعد بارش کی چھم سے بے نیاز آگے بڑھا اور ناک کو تیزی سے استعمال کرنے لگا۔ ایمرے نیچے ہی اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ یوٹ نے کئی جگہ تبدیل کی، اس کے بعد ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ ایمرے نے چیخ کر اسے آواز دی، یوٹ بھیگ جاؤ گے، کیا فائدہ، اندر آ جاؤ، یہ کیا بے وقوفی ہے۔ آ رہا ہوں چیف، آ رہا ہوں، یوٹ نے کہا اور مزید کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد واپس ٹرک میں آ گیا۔ اس کا لباس بھیگ چکا تھا۔ ایمرے نے کہا، بھلا اس سے کیا فائدہ، تم نے اپنا لباس بھگو لیا اور اب بھیگے لباس کے ساتھ ہی تمہیں رات بس کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ رہا ہوں آقا کہ رات یہاں بس کرنی چاہیے یا وہاں جہاں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو؟ میری ناک نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا آقا۔ بلند جگہ کھڑے ہو کر میں نے دیکھا ہے، نیچے گہرائیوں میں ایک جلی ہوئی بستی ہے جو شاید قدرت کی مہربانی سے مزید جلنے سے بچ گئی ہے، اور اس بارش نے اس کی آگ بجھا دی ہے، لیکن ابھی جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے اور جلی ہوئی جھونپڑی کی بو اسی طرف آ رہی ہے۔ ایمرے جانتا تھا کہ یوٹ بہت کم جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس نے کبھی ایسا سنگین جھوٹ نہیں بولا۔ یوٹ کے الفاظ اس نے بغور سنے تھے، اور اس کے بعد برق رفتاری سے خود بھی ٹرک کے نیچے سے نکل آیا تھا۔ اب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تھا اور پھرتی کے کاموں میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ یوٹ اس کے آگے آگے تھا، باقی لوگوں کو شاید ان کی کارروائیوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ مزے سے اپنی عیش گاہوں میں لیٹے بارش کا لطف لے رہے تھے۔ یوٹ کے اشارے پر ایمرے نے اس بلند جگہ پہنچ کر پستیوں میں دیکھا، اور دونوں کا خیال درست نکلا۔ واقعی وہ تھوڑی سی جھونپڑیوں پر مشتمل کی چھوٹی سی بستی تھی جو سلگ رہی تھی۔ اس کے جھونپڑوں میں یقینی طور پر آگ لگ گئی تھی، لیکن بارش یہ آگ آہستہ آہستہ بجھاتی جا رہی تھی، اور جلی ہوئی چیزوں کا دھواں اب بھی بلند ہو رہا تھا۔ ایمرے اور یوٹ عجیب سی نگاہوں سے اس بستی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھے کہ بستی میں آگ خود بخود لگی ہے یا لگائی گئی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے وہاں، اور کیا صورتحال ہے۔ ان کا دل بستی کا راز جاننے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔